السلام علیکم۔ ہم لگانے آئے امی کی قبر پہ پودے گلاب کے، اور موسم خراب ہو گیا، بارش ہونے لگ گئی ہے تو اب ہم پودے لگا کر پر درخت ہیں جس کی وجہ سے بچت ہو رہی ہے ہماری، نہیں تو موسم بہت خراب ہے۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہاں گاؤں سے واپسی پہ ہم نے پودے کھلے ہوئے رنگ برنگے خوبصورت سے دیکھے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ امی جان کے لیے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں، ان کے لیے ہم گلاب کے پودے اور موتیا کے پودے خرید لیں تو امی کی قبر پہ لگائیں۔ تو ہم نے یہاں سے پودے خریدنے ہیں۔ تو یہ میرا بھائی اور میری سسٹر اور میرا بڑا بیٹا یہ گئے ہیں اندر نرسری کے، وہاں سے یہ گلاب کے پودے اور موتیا کے پودے لے کے آئیں گے تو وہ ہم لگائیں گے امی کی قبر پر۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ان کو ویڈیو میں بھی ریکارڈ کر لوں۔ مجھے پھول بہت ہی پسند ہے، بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ سے، میری تو ان سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ تو یہ ہم آگے ہیں قبرستان، جہاں پہ میرا یہ بھائی مٹی کی کھدائی کر رہا ہے۔ یہ وہ پھول ہیں جو ہمارے گھر کے چھت پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ 2 کلیاں نئی اگی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ امی کی قبر پہ لگائی جائیں۔ تو یہاں میں یہ پھول بھی امی کی قبر پہ رکھنے آئی ہوں۔ یہ ہے میرا بڑا بیٹا محسن اور میرا بھائی اور میری سسٹر اور سب سے چھوٹا بیٹا جو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لگائیں گے پودے لگا کے، پانی لگا کے، تو ہم امی کے صالح ثواب کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ میری امی جان کے لیے دعا کیجیے گا۔ پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتی ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھرانے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا۔ قدر کرو اپنی ماں کی، یہ انمول تحفہ ہے زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ بات بات پہ بے وجہ دعا دینے والی دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی ہے ماں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ایک ماں کی کمی نہیں ہو سکتی پوری، کبھی پوری نہیں ہو سکتی ماں کی کمی۔ لاکھ چچیاں، ممیاں، پھوپھیاں، ماسیاں سب ہوتی ہیں پر ماں جیسی ہستی نہیں ہوتی، اور آپ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، ماں جیسا پیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ اپنی ماں کی قدر کرو، کیونکہ مجھے پتہ ہے آج کہ میری ماں نہیں ہے میرے ساتھ، اور میرے اوپر غموں کے پہاڑ کتنے ہیں، مشکلیں کتنی ہیں۔ پہلے تو میرے لیے مشکلیں بھی مشکلیں نہیں ہوتی تھیں،
بہت آسان ہو جاتی تھی مشکلیں بھی، پر اب کوئی آسان نہیں ہوتی مشکلیں۔ تو آپ اپنی ماں کی قدر کیا کریں۔ یاد رکھو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا جو رشتہ اگر ہے کوئی تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ تیری آغوش میں جنت اور دو جہاں کا سکون تھا، اس پتھر پہ سر رکھ کے مجھ سے سویا نہیں جاتا ہے ماں۔ لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچو، ایک بھی ان میں سے ماں کی دعاؤں جیسی نہیں ہے۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتے، اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی مناتا نہیں۔ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ چاند پر چرخہ کاٹنے والی بڑھیا سے اس کا کیا رشتہ ہے۔ جن کی ماں نہیں ہوتی اسے باہر نکلے تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاؤں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی۔ جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ بھی کبھی کھلا نہیں ملتا۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ ماں ساتھ ہے تو یہ سایہ قدرت بھی ساتھ ہے، ماں کے بغیر دن بھی رات ہے۔ میں دور ہو جاؤں تو اس کا میرے پر سے ہاتھ ہے، میرے لیے تو میری ماں ہی کائنات ہے۔ دامن میں صرف وفاؤں کے پھول ہیں، ہم سارے اپنی ماؤں کے قدموں کی دھول ہیں۔ ماں جب تو یاد آتی ہے نا ماں، دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوموں، تیرے گلے لگ کر اپنی ساری تھکن اتار دوں۔ اس رشتے کی قدر ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں۔ اللہ پاک سب کے والدین کو لمبی زندگی دے، آمین۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ مت نظر انداز کرنا ماں کی تکلیفوں کو، اے اولاد جب یہ بچھڑتی ہے تو اللہ کی قسم ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ماں کی دعا خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ برتن مانجھ کر بھی ماں 3-4 بچے پال لیتی ہے مگر 3-4 بچوں سے ایک ماں سنبھالی نہیں جاتی۔ مجھے اپنی آغوش شفقت دے دو، میرے ماتھے پر لب محبت رکھ دو، مجھے میٹھی لوری سنا کر میرے سارے غم مٹا کر، اپنے سینے کی ٹھنڈک میں چھپا لو اے ماں۔ مدت ہوئی میں روئی نہیں ہوں، کئی راتیں کٹ گئی میں سوئی نہیں ہوں، وہی اولاد رلاتی ہے آج، کبھی مانگا تھا دعاؤں میں جسے۔ ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑنا ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑنا۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ دنیا کی ہر ماں کو بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن صرف اس لیے پسند ہوتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو تازہ کھانا ملے۔ میری ماں بھی جو نا رات کی بچی ہوئی روٹی زیادہ پسند کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ساری رات روٹی عبادت کرتی ہے، اس لیے میں رات کی روٹی کھاتی ہوں تاکہ یہ عبادت کرتی ہوئی روٹی میں کھاؤں جس سے مجھے تندرستی ملے۔ ماں تب بھی روتی تھی جب بیٹا کھانا نہیں کھاتا تھا، ماں آج بھی روتی ہے جب بیٹا کھانا نہیں دیتا۔
میری ماں نے بتایا، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا تو میں چلا اٹھی تھی، جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب جو تو بولتا ہے تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ سخت راتوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ بچے فریب کھا کر چٹائی پر سو گئے، ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ ماں باپ سے کبھی شکوہ نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی بھی یہی نہ تھا، یہ بھی ان کے پاس نہ تھا جو آپ کو دے سکیں، یا آپ کے پاس ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو صبر دے۔ میں بھی اپنی امی سے شکایت کرتی تھی، جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے نا، ویسی ہی محبت تمہیں تمہاری اولاد سے ملے گی۔ تو پلیز آپ میری امی کے لیے دعا کریں، میری ماں کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، ان کی قبر کو روشن کرے، ان کی قبر کو کشادہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔